یہ بہانے نہیں چلیں گے ہمیں پتا نہیں تھا، سب پتا ہے، سب پتا ہے۔ بچی کا رشتہ کرنا ہونا کتنی تحقیق کی جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ ایک رشتہ ہی ہے نا، نبھانی ہوگا تو طلاق ہو جائے گی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انجام تو یہی ہوگا نا، دنیا کی زندگی ہے، امتحان آئے گا، اللہ کاٹ دے گا۔ ارے اس مسئلے میں تو اتنی تحقیق کرتا ہے، میں کہتا ہوں 1 لاکھ کی موٹر سائیکل لینی ہو نا، 10 دن بندہ مارکیٹ میں جوتیاں چٹ کھاتا ہے، موٹر سائیکل لینی ہے۔ 1 لاکھ کی بائک لینی ہے، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، تیرے پاس فلاں برانڈ ہے وہ کیسا چلتا ہے، تیرے پاس فلاں ہے وہ کیسا چلتا ہے، یہ سارا پوچھ پوچھ کے چند ہزار خرچ کرنے کے لیے تو اتنی تحقیق کرتا ہے، اور جس پہ تو سمجھتا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت کا انحصار ہے، اس پہ کوئی حقیقت نہیں معلوم، اسے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 1 سال مولوی نے کہا جھنڈیاں لگاؤ، لگا دی، اگلے سال کہا بتیاں لگاؤ، لگا دی، تیسرے سال کہا اپنی بیٹیاں لا کے نچاؤ، نچا دی۔ اللہ اکبر۔ بعثت بکثر المزامیر، جس نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہو نا، اس نے کہا مجھے اللہ نے آلات میوزک توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے سارا؟ ہندوؤں نے کیا، کافروں نے، غیر مسلموں نے، دعوی محبت کرنے والوں نے کیا؟ جن چیزوں کو توڑنے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا ان کا سر عام مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ملک کے طول و عرض میں یہ تماشے ہوئے۔ واللہ ہے اس قسم کے تماشے، اور میں بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں، کبھی اپنے باپ کے ساتھ اس قسم کا رویہ ہم نے رکھا؟ کہتا مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میرا حق مارتا ہے، باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، لیکن میں خاموش ہوں کہ آخر باپ ہے۔ اور امت کے باپ کے ساتھ یہ جو رویہ ہے، رسول اللہ کے مقام کو سمجھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور قدر و شان کو سمجھا گیا، بےہودہ جانوروں کی طرح اچھل اچھل کے سرور کونین صلی اللہ، اور اللہ کی قسم کیا طرفہ تماشا ہے جب یہاں پاکستان میں مسجدوں کے میناروں پر وہ گنبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جو گنبد بنا ہوا ہے مسجد نبوی کے اوپر سبز رنگ کا، اس کے ماڈل بننا شروع ہوئے، میں نے تب کہا تھا، اور جہاں مجھے موقع ملا میں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت ساری خرابیوں کا سبب ہوگا۔ بیت اللہ کا ماڈل بنا، مسجد نبوی کا ماڈل بنا، اور اس کے سامنے ڈانس ہو رہا ہے، یہ عزت ہو رہی ہے؟ مناسب تھا کہ اس سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور یہ سب کرنے والے اس میں غرق ہو جاتے کہ بیت اللہ کے جوار میں تم نے یہ چیخ و پکار بلند کی، اور ڈھول کی تھاپ پہ تم نے رقص کیا اور ڈانس کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ عبادہ بن ولید بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد محترم ہم ان کے محلے میں گئے حصول علم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا تو ابو الیسر سے ملاقات ہوئی اور قدرے غصے میں تھے۔ عبادہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے ناراض کیوں ہیں، غصے میں کیوں ہیں، اور کس میں ناراضگی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ بنو حرام قبیلے کا فلاں بندہ تھا، اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور اب واپس نہیں کر رہا، ٹرخا رہا ہے، وعدوں پہ وعدے۔ میں بھی گیا تھا اس کے دروازے پہ، پتہ کیا تو اس نے بچے کو بھیجا کہ جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔
حالانکہ وہ گھر میں ہے۔ داستان لمبی ہے، چلے گئے ان کے پاس، اسے آواز دی کہ مجھے معلوم ہے تو گھر میں ہے، باہر آ جاؤ۔ وہ آ گیا۔ پیسے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا اللہ کی قسم میں پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں، دینے ہیں آپ کے، لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ کہ اچھا واقعتاً تیرے پاس کچھ نہیں؟ قسم اٹھا کے کہے۔ وہ کہتا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا لے کے آؤ وہ جس پہ قرض لکھا ہوا تھا۔ منگوایا اور مٹا دیا۔ جا، میرا تیرے پاس کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے ہم نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بات سمجھ لینا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، ان کانوں نے سنا، آپ کو فرماتے ہوئے ان آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذلہ اللہ فی ذلہ، جس نے کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دی یا اسے معاف کر دیا اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ میں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا، میں تو رسول اللہ کی محبت اور پیروی میں یہ سب کچھ کروں۔ نقصان کروایا اپنے مال کا، لیکن کس لیے؟ اللہ کے نبی کی پیروی میں۔ راوی بیان کرتا ہے ہم نے پوچھا چچا یہ عجیب منظر ہم دیکھتے ہیں، جیسا لباس خود پہنا ویسا ہی بالکل اسی معیار کا، اسی قیمت کا کپڑا آپ اپنے غلاموں کو پہناتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے کہتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا، جو خود کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ دنیا میں میرا مال لگتا ہے، میں 3000 کا سوٹ پہنتا ہوں، غلام 1200 پہ کافی تھا اس کے لیے، لیکن اسے 3000 کا لے کے دیا، 1800 زیادہ لگایا، اس لیے قیامت کے دن کہیں میرے اعمال مجھ سے چھین نہ لیے جائیں۔ یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہیں اللہ کے لیے اس پہ سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارے اعمال ہم سے چھین لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اتنے بڑے بڑے دعوے، حب رسول کے اتنے لمبے چوڑے جلوس، اتنی بڑی بڑی اخراجات کی لمبی چوڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں پیسوں کے اسراف کی، اور وہاں سے یہ کہہ دیا جائے نہیں انہیں لے جاؤ مجھ سے دور کر دو، سحقن سحقن لمن غیر عبادی، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے دین کو میرے بات مذاق بنا دیا تھا، مجھ سے دور کر لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔